رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے؟ چنانچہ عام طور پر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسجد، مدرسہ یا دیگر لوگوں پر صدقہ کرنا ہی کار ثواب ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے قریبی اعزاء اقربا پر ضرورت کے وقت خرچ کرنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، بلکہ اس کا ثواب عام صدقات سے بسا اوقات دگنا ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الصدقۃ علی ذی قرابۃ یضاعف اجرھا مرتین۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 206، المتجر الرابح صفحہ 348۔ رشتہ داروں پر صدقہ اس کے ثواب کو دگنا کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ یہ المتجر الرابح صفحہ 348 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر رشتہ دار مسکین پر صدقہ ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار مسکین پر صدقہ دوہرا صدقہ ہے، ڈبل صدقہ ہے، ایک عام صدقہ، دوسرا صلہ رحمی کا صدقہ۔ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دور نبوت میں ایک باندی کو آزاد کیا تھا۔ جب اس بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اعطیتھا اخوالک کان اعظم لاجرک۔ یہ بخاری کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 353 پر اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 2592، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 323، حدیث نمبر 999۔ اگر تم اپنے ماموں کو یہ باندی دے دیتی تو اس میں تمہارے لیے ثواب زیادہ ہوتا۔ یہ کون کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مالدار شخص تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبائل صحابہ میں بڑے مالدار درجے کے شمار کیے جاتے تھے، صحابی میں سے، اور ان کا سب سے پسندیدہ مال بیرحا یا جو مقام بیرحا کہا جاتا تھا، جو باغ ان کا تھا کہ کھجور کا ایک بڑا باغ تھا جو بیرحا نام سے مشہور تھا، اور یہ مسجد نبوی کے بالکل ہی قریب تھا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور اس کنویں کا پانی بہترین پانی شمار کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی جو ہے مزے لے کر کے استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ پیا کرتے تھے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 92 سورہ آل عمران، یعنی اس وقت تک تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میرا سب سے پسندیدہ باغ یہی باغ بیرحا ہے، میں اسے ثواب کی امید پر اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے، آپ اسے قبول فرما لیجئے، آپ اس کو لے لیجئے، اور جہاں مناسب ہو آپ اس کو صرف فرما دیجئے۔ میں نے آپ کو دے دیا اللہ کے نام پر، آپ امین ہیں، آپ جو ہے کیا نبی ہے، آپ جہاں مناسب سمجھے گا وہاں صدقہ کر دیں گے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بہت ہی مسرت کا اظہار فرمایا، بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا کہ بہت ہی مناسب تم نے کیا، اور فرمایا ابو طلحہ کو مبارکبادی دیتے ہوئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی پیش کی اور آپ کو خوشخبری سنائی، واہ واہ بہت نفع کا سودا کیا، ربحا ربحا ربحا، یعنی تم نے بہت ہی نفع کا سودا کر لیا ہے، بہت نفع کا سودا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں نے اس کو لے لیا، لیکن مناسب یہ ہے کہ تم اس کو جو ہے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔
چنانچہ یہ باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی اور وہ پورا باغ اپنے چچا زاد بھائی اور دیگر قریبی عزیز اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ روایت بخاری کی ہے، پہلی جلد صفحہ 197 حدیث نمبر 14 سے 61 ہے۔ اب اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا بسا اوقات عام صدقے سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بات کا مشورہ دیا کہ تم یہاں اس باغ کو خرچ کر دو جن کی ان لوگوں کو فوری طور پر ضرورت بھی ہے اور وہ اس کی تعمیل بھی کر چکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسی کا حکم دیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں پر اپنے مال کو خرچ کرے، یہ دوہرے اجر کا ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ اس بحث کو نقل کیا کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 487 اور 488 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔